اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرے آج کے موضوع کا نام ہے بش اور بلیئر مت بنیے۔ اشفاق احمد اپنی ایک آٹوگراف بک کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی سے کہانی سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو وہ ایسا زمانہ تھا جب امیری دعویٰ اور تقاضے اتنے تھے نہیں اور ہم دونوں اچھے اور درمیانے درجے کے تھے اور ویسے زندگی بسر کر رہے تھے جیسے عام لوگ کرتے ہیں، لیکن خوش بہت تھے۔ ہم دونوں یہ ضرور چاہتے تھے کہ ہماری ایسی اچیومنٹ ہو اور ہم ایسے نامی گرامی ہوں کہ لوگوں کو رائے دے سکیں۔ ہم ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کر رہے تھے اور یہ خواہش ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے گھر میں بھی اکٹھی ہوتی رہیں جیسے نو بیاہتا جوڑے کو آرزو ہوتی ہے گھر بنانے کی۔ میری بیوی بھی چڑیا کی طرح کوشش کر کے اپنے غریبی دعوے کے مطابق گھر میں ایسی چیزیں لاتی تھی جو اس کے گھر کو ایسی ہی عزت بخش سکیں جیسا کہ بڑے گھروں کو ملتی ہے۔ بیچاری کا بس نہیں چلتا تھا۔ پھر ہم اچانک بیچ میں امیر ہو گئے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم ایک امریکی پبلیکیشن ادارے سے وابستہ ہو گئے۔ مجھے اس ادارے میں ایک کتاب کی ٹرانسلیشن کا آرڈر مل گیا اور بانو کو بھی اسی ادارے سے کتاب مل گئی۔ ہم نے 3 مہینے کی مدت میں اپنی انکم میں اچانک 5,000 روپے کا اضافہ کر لیا۔ اس طرح اچانک 5,000 روپے مل جانے سے ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ بانو نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ہمارے گھر میں بہت اعلیٰ درجے کی میز ہونی چاہیے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہاں انہیں کباڑیوں کے پاس کسی سفارت خانے کا سامان بکنے کے لیے آیا۔ اس سامان میں ایک کمال کی میز تھی۔ اس پر کم سے کم 8 افراد کو سرو کیا جا سکتا تھا۔ وہ ولایت سے امپورٹ کی گئی تھی، نہایت ہی اعلیٰ درجے کی تھی۔ بانو کے بار بار بھاؤ تاؤ کرنے سے کباڑیا بھی تنگ آ گیا اور جان چھڑانے کے لیے ایک دن کباڑیے نے کہا کہ اس کو لے جاؤ۔ اس طرح بانو اس میز کو ریڑے پر رکھ کر بڑے فاتحانہ انداز میں گھر لے آئی اور ہمارے گھر میں بھی ایک نہایت اعلیٰ درجے کی میز آ گئی۔ اب ہم میں سے جس کو بھی جو کام ہوتا وہ اس میز پر بیٹھ کر کرنے کی کوشش کرتا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ میز ہمارے گھر اور زندگی کا حصہ بنتی گئی۔ پھر گھر میں ہمارے بچے آتے رہے اور ہماری زندگیوں میں شامل ہوتے رہے۔ وہ بھی اسی میز کو استعمال کرنے لگے، لیکن میری بیوی بہت پرٹیکولر اور محتاط تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ میز کی اوپر کی سطح جو ہے اس پر بہت سارے نشان آ گئے اور وہ اس کو پینٹ کی ضرورت تھی، لیکن اس کی لکڑی اس طرز کی تھی کہ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن اس میز پر موجود ہر نشان جو ہے وہ ایک آٹوگراف تھی، ایک تاریخ تھی۔ جیسے ایک دن میں اور بانو بیٹھ کر یاد کر رہے تھے کہ یہ تمہارے بیٹے نے پرکار سے نشان ڈالا ہے، یہ فلاں جگہ پر آپ کی امی نے خضاب لگاتی تھی وہاں نشان پڑا ہے، فلاں وقت پہ ہم کارڈ بنا رہے تھے تو ویلکم کا کاٹا ہوا اس کے پیپر کٹر کی بجائے کسی اور کٹر سے کاٹا تھا۔ غرض یہ کہ اس پر ہر نشان جو تھا وہ ہماری زندگی کا ایک باب ہمیں یاد دلاتا تھا۔ تو پھر ہم نے اس میز کو ویسے ہی رہنے دیا اور میں نے بانو کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ کوئی اچھا سا میز کور خرید لو اور جب کوئی مہمان آئے تو اس پر کور ڈال دینا۔ عورت کا دل کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ دوسری کیا کہے گی۔ جب مہمان گھر میں آئیں گے تو خواتین تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں کسی بات میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کو تو گھر رکھنا نہیں آتا۔ لہٰذا میری بیوی کے دل کو یہ بات اچھی لگ گئی اور اس نے اس میز کو پینٹ کروانے اور اس کو بدلنے کا جو ارادہ ہے وہ ترک کر دیا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نشانات میں اور اس کے دستخطوں میں اضافہ ہوتا گیا اور یہ جو ایک میز تھا یہ پورا ہمارا آٹوگراف پیج بن گیا۔ اتنی ساری لمبی بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کئی دفعہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز انسان پر اجاگر ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں معلوم دنیا سے ہٹا کر لامعلوم کی دنیا سے بھی علم عطا کرتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے، انہیں اپنا نصیب بنانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس ایک جھولی ضرور ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے پاس پھیلانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ایک جھولی نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ اترے گی نہیں۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو، اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت کا نزول ہوگا۔ جیسا ایک لاڈلا بچہ ضد کر کے اپنے ابا سے یا ماں سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے، آج ہی لے کے دو، آج ہی لے کے دو، یہ گردان اڑاپتا ہے۔ آپ بھی اپنے اللہ سے ضرور مانگا کریں اور ضد کر کے مانگا کریں، لیکن یہ ضد سب کے سامنے نہیں، ایک طرف کونے میں بیٹھ کر آپ جو بھی دل میں مانگا کریں، اور اللہ کے پاس ایک ایسا میٹر ہے جو کریکٹ کر کے ایسی چیزیں ہمیں عطا کرتا ہے جو ہمارے فائدے کی ہوتی ہیں۔ آپ جب دعا کریں تو یہ ضرور کہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے جو میرے فائدے میں ہے اور آپ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اللہ میاں سے کہیں کہ خداوند تعالیٰ میں دنیا اور دار اور بندہ ہوں، جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ عطا کرے، اور جو یہ وہ چیز ہے جو مجھے بھی پسند ہے۔ جس طرح بش اور بلیئر ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ان کے ذہن بھی ایک ہی سمت چلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی نظر میں یا زمین میں اللہ کی رحمت کا مقام
मकाम वुसअत में नहीं है। बुश और ब्लेयर जैसी नजर से देखने वाला शख्स समझता है कि मैंने सोच लिया वही दुरुस्त है, बाकी सब गलत है, और ऐसी सूरत में वो खुद आसूदगी में रहता है और सारी दुनिया को रहने नहीं देता। खुद भी अजाब की जिंदगी बसर करता है और लोगों को भी ऐसे ही अजाब में मुब्तला रखता है। मेरा और आपका खुदा के नाते से ये फर्ज बनता है कि बावस इसके लिए कि हमें हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हमारा पड़ोसी है, इसके रिश्ते से मेरी जिंदगी आगे चल रही है। हम चंद लोग यहाँ बैठे हैं, जाने कितने लोग ये सब सुन रहे हैं। इस तरह हम सब एक दूसरे से वाबस्ता हैं। इशफाक अहमद कहते हैं कि मेरी नानी आटा गूंदने से पहले दुआ करती थी कि जिसने ये गंदम उगाई है उसका भी भला, जिसने इसको पीसा है उसका भी भला, और सारी दुनिया का भला हो। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बुश या ब्लेयर ना बनना, बल्कि दोनों आंखों से अल्लाह की रहमत को तलाश करना, इंसानों से जुड़े रहना, उनसे वाबस्ता रहना। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।